قارون کے پاس بے شمار دولت تھی، بہت لوگ اس کے پجاری تھے، بہت لوگ اس کو لوگ مانتے تھے، عزت بھی دیتے تھے، سب کچھ دیتے تھے، بے شمار دولت تھی، مگر کیا قارون کو ہدایت نہیں دی تو ناکام ہو گیا۔ فرعون کا بھی یہی حال تھا، بہت دولت، اللہ نے بادشاہت بھی دی، سب کچھ دیا، مگر بغاوتی تھا، سب کچھ تھا۔ آج کی جو آپ جنریشن دیکھ رہے ہیں، آج کی جو دولت دنیا دیکھ رہی ہے، آج کی جو آپ جو سونے ہیرے موتی زیورات دیکھ رہے ہیں، اس دور میں اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ دولتیں تھیں۔ آج کی دولت کے مد مقابل آپ پوری دنیا کی دولتیں جمع کر لیں، اور اس وقت کے بادشاہوں کے جو بغاوتی بادشاہ گزرے، جو ظالم بادشاہ گزرے، ان کی ایک اپنی سلطنت کا ایک طرف، تو اللہ نے بہت کچھ نوازا تھا۔ آج کے ٹائم پہ لوگوں کی نظر میں فارچونر اور لیمبورگنی اور مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو یا بڑے بڑے محل ان کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی مطلب وہ نعمت سمجھتے ہیں، لیکن فرعون، نمرود، قارون، شداد کے ٹائم پہ ان کے لیے مطلب وہ چیزیں اللہ نے ان کو مہیا کرائی تھیں، وہ پیسے تھے ان کے پاس، وہ دولتیں تھیں، وہ اشرفیاں تھیں، سونوں میں کھیلتے تھے، ہیرے جواہرات میں وہ پلتے تھے، سوتے تھے، تو کیا کہیں گے آپ کامیاب تھے؟ کیا ان کے پاس اپنا گھر نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس اپنا بزنس نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس اپنا کاروبار نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس عزت نہیں تھی، شہرت نہیں تھی؟ مگر ان کو سجدوں کی توفیق نہیں تھی، اللہ اس کے رسول کی بات کرے ان کے پاس یہ علم نہیں تھا، ان کے پاس قرآن بھی تھی، ان کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت بھی موجود تھی، مگر وہ اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے، وہ اللہ سے انکار کر بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انکار کر بیٹھے۔ کامیابی کے تعلق سے جو بات ہو رہی تھی، کامیابی جو کہتے ہیں نا کہ آج آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آج آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اچھے کپڑے نہیں ہیں، اچھا گھر نہیں ہے، اچھی کوئی کام کاروبار نہیں ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کوئی اچھی واچ نہیں ہے، آپ کے پاس اچھا فون نہیں ہے، آپ کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں کو اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے جیب میں پیسے نہیں ہے، آپ کے پاس برانڈیڈ جو ہے شوز نہیں ہے، آپ کے پاس برانڈیڈ فون نہیں ہے، آپ کے پاس برانڈیڈ جو ہے وہ گوگلس نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کو یہ جو برانڈ سمجھتے ہیں نا، آپ یاد رکھیے یہ برانڈیڈ کرنے والے لوگ بھی جب مرتے ہیں نا تو ان کو اسی مسجد کے پلنگ پر لٹایا جاتا ہے، اسی مسجد کے پلنگ پر کندھا دیا جاتا ہے جو چندے کے پیسوں سے آتا ہے، اور ان کو نہلایا بھی اسی پٹرے پہ جاتا ہے جو 2-2 روپے 10-10 روپے چندہ جمع کر کے پٹرا آتا ہے۔ لائیے کوئی بڑا امیر جس کے لیے کہا جاتا ہو کہ نیا پٹرا بنوا کے لائیے، جس کے لیے کہا جاتا ہو کہ نیا پلنگ لے کر آئیے، تو یہ برانڈیڈ کرنے والے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ کس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ کامیابی ہوتی ہے جس کے پاس دین کا صحیح علم پہنچ گیا، وہ بندہ کامیاب ہے اگر اس نے عملی جامہ پہنا لیا۔ دوسری شرط کامیابی کی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، خود بخود اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اس کی شہرت بڑھاتا ہے۔ انسان کی اوقات نہیں ہے، قرآن مقدس کا ارشاد ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ عزت و ذلت دینے والا مالک کون ہے؟ کوئی انسان کسی کی حیثیت نہیں ہے ہم آپ کو کسی کو عزت دیں، آپ مجھے دیں میں آپ کو دوں، یا میں آپ کو ذلیل کروں آپ مجھے ذلیل کریں، آپ کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے الا من شاء اللہ، جب تک اللہ چاہے۔ دنیا کی چیزوں کو آپ کامیاب سمجھتے ہیں، قرآن مقدس میں آیا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر ایک چیز کو مٹ جانا ہے، باقی رہنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو آپ اللہ کے ہو کر رہے، اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ قرآن مقدس میں کئی مرتبہ یہ بات آئی ہے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو فلاح پا گئے، وہ لوگ جو صراط مستقیم پر چلے، جو الہ دار السلام کی طرف چلے، جو اللہ اس کے رسول کی پیروی کری، جنہوں نے دنیا سے محبت نہیں کری، جن کو عزیز محبوب تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، جن کو اللہ اس کا رسول عزیز رہا، جنہوں نے مال سے محبت نہیں کری، جنہوں نے بیوی سے، ماں باپ سے، اپنے گھر سے، تجارت سے اس درجے کی محبت نہیں کری کہ جب وہ آڑے آ جائے اللہ اس کے رسول کے راستے، اس درجے کی محبت نہیں کری، تو ایسے لوگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ اگر آپ نے اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کو توجہ دی، اپنے گھر کو، اپنے مکانات کو، اپنی تجارت کو، اس طرح سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ اگر تم کو تمہارا مال، تمہارا منڈی، تمہارا تجارت، تمہارے کام کاروبار، تمہارے مکانات جو تم نے محنت سے بنائے ہیں، جو تم تجارت کرتے، تمہاری بہن، تمہاری بیوی، ماں باپ، بچے، سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے افضل ہے تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ توبہ کے۔ تو اللہ کی نظر میں تو جو دنیا کا بادشاہ ہے، جو دنیا چلا رہا ہے، جس کے ہم سب غلام ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، تو جب اس کی نظر میں کامیابی کا جو پہلو ہے وہ دوسرا ہے،
لیکن آج کی جو جنریشن ہے، آج کا جو ایٹماسفیئر ہے، ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارے پیرنٹس کا المیہ یہ ہے، ہمارے گھر خاندان کا المیہ یہ ہے کہ ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ جب ہمارے پاس اچھے کپڑے ہوں گے تو ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس اچھی شاپ ہوگی تو ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس بچے ہمارے اچھے نکل گئے، بڑے بڑے کاروں سے گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین سے دور بیٹھ رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس محل کھڑا ہو گیا تو ہم کامیاب ہیں، ہم نے فلیٹ لے لی تو ہم کامیاب ہیں، ہم برانڈڈ فون رکھ رہے تو ہم کامیاب ہیں۔ نہیں میرے بھائی، نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس سوچ کو بدلیں، اس سوچ کو بدلیے۔ فلاح پا گئے وہ لوگ جنہیں اللہ اور اس کے رسول کا صحیح دین حاصل ہوا، صحیح علم حاصل ہوا۔ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے امید لگانی شروع کر دی، دنیا سے امید چھوڑ دی، جو زاہد ہو گئے، جو زہد کی زندگی گزارنے لگے۔ عیسیٰ ابن مریم کی مثال، عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے پیالے میں جو پانی بھی نہیں پیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے۔ اتنے زہد، اتنے زہد، اتنے زہد۔ ابو درداء، ابو ذر غفاری، ابو سفیان، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی رضوان اللہ اجمعین، ان کی بھی زندگی زہد میں گزری۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ جو ہے پیسہ نہ کمائیں، آپ جو ہے جاگیر نہ جمع کریں، آپ جو ہے اپنے لیے کچھ مکانات نہ بنائیں، آپ اپنے لیے کچھ اسباب نہ بنائیں، ایسا نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب۔ لیکن فرسٹ پیورٹی جو آپ دیتے ہیں، آپ نے اللہ اس کے رسول کو پیچھے کر دیا، آپ نے جو دنیاوی کامیابی تھی، جو فرعون کی، شداد کی، نمرود کی، قارون کی، آپ نے اس کو آگے کر دیا۔